بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو بہت دل سے ویلکم کہتے ہیں۔ آج کی ہارر کہانی کا نام ہے اندیکھی، اور یہ کہانی میری تحریریں نامی فیس بک پیج سے لی گئی ہے۔ یہ 90 کی دہائی تھی۔ میں ان دنوں نوکری کی تلاش میں کراچی چلا آیا۔ کراچی کے بارے میں سنا تھا کہ یہ سب کو اپنے دامن میں پناہ دیتا ہے۔ یوں تو کراچی میں میرا کوئی واقف کار نہ تھا، مگر اپنے اوپر مجھے بہت بھروسہ تھا۔ اکاؤنٹنٹ کی پڑھائی مکمل کر کے آیا تھا۔ ابا جان کی ریٹائرمنٹ میں 1-2 سال ہی باقی تھے۔ مجھے امید تھی کہ نوکری جلد مل جائے گی اور میں اپنے پاؤں پہ کڑا ہو جاؤں گا۔ جب کراچی چھاونی کے اسٹیشن پر اترا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ میری کل کائنات ایک سفری بیگ کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان دنوں موبائل فون بھی اتنے عام نہیں تھے۔ میں گاڑی سے اتر کر ایک طرف چل دیا، مگر بھوک نے برا حال کیا ہوا تھا، سو ایک چائے کے اسٹال پہ رک گیا۔ چائے کے ساتھ وہ برگر بھی بیچ رہا تھا۔ ذاتی راہ کے طور پر میرے پاس کل 5000 روپے تھے، جو خاصی رقم تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کہیں چھوٹی موٹی سرائے نما جگہ ڈھونڈ کر وہاں رک جاؤں گا اور نوکری مل جانے کے بعد جگہ تبدیل کر دوں گا۔ چائے اور برگر سے انصاف کرنے کے بعد میں سوچنے لگا کہ کس طرف جاؤں۔ پھر ارادہ کیا کہ آج کی رات یہیں اسٹیشن پہ بسر کی جائے اور کل صبح اٹھ کر پہلے رہنے کا کوئی آسرا ڈھونڈا جائے۔ میں ایک بینچ پہ بیٹھ کر آنے جانے والوں کو دیکھنے لگا۔ اللہ سے بھی دعا کر رہا تھا کہ وہ جلد میرے لیے نوکری اور رہنے کا کوئی وسیلہ بنا دے۔ بیٹھے بیٹھے رات کے 11 بج گئے۔ اسٹیشن کی رونقیں ماند پڑنے لگیں۔ میں موقع دیکھ کر بیگ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ کسی نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ رات کے پچھلے پہر ٹرین کی وزل سے آنکھ کھل گئی۔ اٹھ کر دیکھا تو کلاک 3 بجا رہا تھا۔ کوئی مال گاڑی جانے کو تیار کھڑی وزل دے رہی تھی۔ میں نے بیگ اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ موسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ چائے کا اسٹال کھلا تھا۔ اکا دکا مسافر دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹیشن ماسٹر کے آفس کی لائٹ بند تھی۔ میں چوکس ہو کر بیٹھ گیا۔ صبح پہلی گاڑی ملتان کے لیے کب نکلتی؟ ایک مسافر نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں، چائے والے سے پوچھیں، میں نے مختصر جواب دیا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں ایک عمر رسیدہ کلی میرے بینچ پہ آ بیٹھا۔ کہاں سے آئے ہو بیٹا؟ اس نے پہلا سوال کیا۔ جی فیصل آباد سے، میں نے کہا۔ رہنے کا کوئی آسرا نہیں کیا؟ وہ عام سے لہجے میں بولا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ بیٹا یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، دنیا دیکھی ہے۔ کب سے اس بینچ پہ لیٹے ہو اور کوئی لینے بھی نہیں آیا۔ وہ چائے لے کر پینے لگا۔ جی بابا میں نوکری کی تلاش میں آیا ہوں، ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں شہر کا، میں نے کہا۔ بیٹا جب تک نوکری نہیں لگتی میں تمہیں ایک آسرا دے سکتا ہوں، وہ مجھے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا بابا جی، میں نے خوش ہو کر پوچھا۔ صبح 7 بجے میری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، پھر میرے ساتھ چلے چلنا۔ وہ چائے ختم کر کے کپ دینے اٹھ گیا۔ میرا نام مشتاق ہے اور نمبر 219 ہے۔ وہ واپس آ کر بیٹھ گیا۔ باتوں میں وقت کا پتہ نہ چلا اور فجر کی اذان ہو گئی۔ نماز پڑھ کر مشتاق بابا 6 بجے والی ٹرین کی طرف بڑھ گئے اور میں وہیں بیٹھا ان کا انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 7 بجے میں ان کے ساتھ چل دیا۔ نامعلوم راستوں سے ہوتے ہوئے ہم ایک حویلی نما عمارت کے پاس پہنچے۔ بس بیٹا یہی وہ جگہ ہے۔ وہ رکشے سے اترے اور کرایہ دینے لگے۔ میں نے دینا چاہا تو بولے ابھی بہت وقت ہے، پھر کبھی صحیح۔ عمارت بالکل خالی تھی۔ کسی وقت میں وہاں کسی کی رہائش رہی ہوگی، مگر اب وہاں عجیب سا سناٹا طاری تھا۔ میں بڑا سا سیاہ گیٹ عبور کر کے اندر داخل ہوا۔ یہ ایک حال نما جگہ تھی جس کے سامنے قطار در قطار 10 کے قریب کمرے تھے۔ کمروں کے دروازے بند تھے۔ حال کے وسط میں گول گھومتی ہوئی سیڑھیاں تھیں جن کی سیاہ ریلنگ تھی۔ سیڑھیوں کے اوپر سے روشنی نیچے حال میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی مہک اس پوری عمارت میں پھیلی تھی، شاید لکڑی کی مہک تھی۔ مشتاق بابا گیٹ کے قریب ملحق کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ آجا بیٹا یہ میرا آسرا ہے۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ کمرے میں ایک چرپائی بچھی تھی، ایک میز اور کرسی بھی تھی۔ میز پہ مٹی کے تیل کا لیمپ دھرا تھا۔ اس کے بالکل اوپر ایک کارنس پہ قرآن کا نسخہ اور کچھ کتابیں تھیں۔ ایک کونے میں چھوٹا سا چولہا اور کچھ برتن تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں جب تک جی چاہے یہاں رہ سکتا ہوں، اور وہ خود بھی بس اس کی نگرانی کے لیے یہاں رہتے ہیں، اس لیے کوئی کرایہ نہیں دینا ہوگا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، میں نے فوراً ہاں کر دی۔ اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں رہنا کیا رنگ لائے گا۔ مشتاق بابا میرے منع کرنے کے باوجود مجھے چھوڑ کر ناشتہ لینے چلے گئے۔ میں اپنے بیگ سے کاغذات نکال کر دیکھنے لگا۔ میرے سرٹیفکیٹ اور ڈگری مجھے جلد نوکری کی نوید سناتی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک محیب سا سناٹا طاری تھا اس جگہ پہ۔ مجھے تجسس سا ہوا، یہ کس کا گھر تھا اور وہ لوگ کہاں گئے جو یہاں رہتے تھے؟ میں کمرے سے باہر نکل کر گھر کا تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ عمارت ایک گولائی لیے ہوئے تھی، تمام کمروں پہ نظر جاتی تھی۔ کمروں کے دروازے سیاہ لکڑی سے بنے تھے، ان پہ پھولوں کی پچکاری تھی۔
جو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ دھندلا گئی تھی۔ ایک کونے میں کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اندر سے دھوپ کی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ میں آہستہ قدموں سے زینے کی طرف بڑھا اور اس کے قریب پہنچ کر میں نے اوپر دیکھا۔ سیڑھیاں گول گھومتی اوپر ہی اوپر جا رہی تھیں، شاید چھت تک جاتی ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں اندازہ لگایا۔ میں سیڑھیوں کی ریلنگ کو پکڑنے ہی والا تھا کہ مشتاق بابا گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ آؤ ناشتہ کرو۔ ان کی آواز سن کر میں جلدی سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ناشتہ، چائے اور اخبار لائے تھے۔ ناشتہ کر لو، پھر نوکری کے لیے کوئی اسامی دیکھو، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو میں بھی جلدی اخبار کھول کر دیکھنے لگا۔ میں ان پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، پہلے ہی وہ مجھ پہ احسان کر چکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کونے والا کھلا کمرہ، باتھ رومز ہیں، وہاں پانی بھی وافر ہے، تو میں اطمینان سے تیار ہو سکتا ہوں۔ ناشتہ کر کے میں ایک دو نوکریاں دیکھ کر وہاں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ بابا جی زمین پہ چٹائی بچھا کر لیٹ گئے، ان کی ڈیوٹی رات کی ہی تھی۔ ان کے مطابق ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اور جو بھی آمدنی تھی اس کا کرنا ہی کیا تھا سوائے کھانا کھانے کے۔ وہ سو گئے اور میں نوکری کے لیے نکل گیا۔ اس حویلی نما عمارت کو باہر نکل کر میں نے بغور دیکھا۔ وہ 3 منزلہ عمارت تھی اور اچھی حالت میں قائم تھی۔ عمارت کے چاروں اطراف میں کافی دور تک میدان تھا، باقی آبادی اس سے ہٹ کر تھی۔ بابا جی نے پتہ لکھوا دیا تھا تاکہ آنے میں مشکل نہ ہو۔ ایک دو جگہ انٹرویو دے کر جب میں واپس پہنچا تو عصر اور مغرب کا درمیانی وقت تھا۔ میں نے دروازہ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا، بابا جی نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے حیرت سے ان کو دیکھا تو وہ بولے، میں کھانے کو کچھ لینے جا رہا تھا۔ میں نے ان کو منع کر دیا کیونکہ میں کھانا لے کر آیا تھا۔ 7 بجے کھانے اور چائے سے فارغ ہو کر بابا جی اسٹیشن کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جانے سے پہلے انہوں نے مجھ سے کچھ باتیں کی۔ ان کا خلاصہ یہ تھا کہ گھر کا مین دروازہ رات کو کسی قیمت پہ نہیں کھولنا، کمرے کے سوا کہیں بجلی روشن نہ کی جائے، ضرورت کے سوا کمرے سے نہیں نکلنا، اور کوئی بھی وجہ ہو اوپر نہیں جانا۔ وہ چلے گئے اور میں لیمپ جلائے کمرے میں بیٹھ گیا۔ مشتاق بابا کی باتوں سے میرا ذہن الجھ گیا تھا، مگر سر چھپانے کا فی الحال یہی ایک ٹھکانہ تھا جو میں گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ آج کے انٹرویو سے میں کافی پر امید تھا۔ میں اپنی پسندیدہ کتابیں جو میں ساتھ لایا تھا نکال کر پڑھنے لگا۔ تھکاوٹ اس قدر تھی کہ جلد ہی سو گیا۔ اچانک میری آنکھ کسی چیز کے گرنے کی آواز سے کھل گئی۔ میں اپنی جگہ پہ لیٹا اس بات پہ غور کرنے لگا کہ یہ خواب تھا کہ حقیقت۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، لیمپ سونے سے پہلے میں بند کر چکا تھا۔ میں نے کروٹ لے کر دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ جیسے ہی میری آنکھ لگنے کو ہوئی، زوردار آواز آئی جیسے کوئی دروازہ بند ہوا ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، گھڑی پہ نگاہ ڈالی تو سوئیاں 3 بجا رہی تھیں۔ میں کافی نیند لے چکا تھا اور اب عجیب سی کیفیت میں کمرے میں بیٹھا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میرے بیگ میں ایک ٹارچ بھی تھی جو کسی وقت میں نے رکھ لی تھی۔ میں نے ٹارچ نکالی اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے ہی مجھے مشتاق بابا کی نصیحت یاد آئی کہ رات میں کمرے سے نہیں نکلنا۔ اسی وقت پھر سے کوئی دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ میں جوان تھا اور نڈر بھی۔ میں نے ٹارچ روشن کی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ باہر آتی یخ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا مجھے ٹھٹرا گیا، شاید پورے چاند کی رات تھی۔ سیڑھیوں سے چاندنی حال میں پھیل کر عجیب نقش و نگار بنا رہی تھی۔ اب ایک عجیب پر ہول سناٹا طاری تھا۔ میں آہستہ آہستہ کمروں کے دروازے چیک کرنے لگا، سب کے سب دروازے بند تھے۔ میں سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر اوپر دیکھنے لگا، پھر اوپر کی منزل دیکھنے کے بہانے سیڑھیوں سے اوپر آ گیا۔ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے مجھے ایک ساتھ 2 قدموں کی آواز سنائی دی، جیسے مجھ سے آگے یا پیچھے کوئی اور بھی سیڑھیاں چڑھ رہا ہو۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، سیڑھیاں خالی تھیں۔ میں نے جلدی سے سیڑھیاں چڑھیں اور دوسری منزل پہ آ گیا۔ عمارت بالکل گول تھی، اس لیے میں تمام دروازے وہیں کھڑے کھڑے دیکھ سکتا تھا۔ میں 2 قدم چل کر کھڑا ہو گیا۔ جب ٹارچ کی روشنی کمروں پہ ڈالی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تمام دروازے کھلے تھے، کمروں میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ شاید دروازے کھلے رہتے ہوں، ویسے بھی ایک خالی عمارت تھی۔ میری چھٹی اس کسی انجانے خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ اسی وقت ٹارچ بند ہو گئی اور چاند کی روشنی پر اسرار لگنے لگی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ ان دروازوں کو بند کر دینا چاہیے، ورنہ ان کی آواز سے کھلنے بند ہونے سے میں سو نہیں پاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں جلدی سے کمرے کی طرف بڑھا اور اس کا دروازہ بند کرنے لگا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے میری اچٹتی ہوئی نظر اندر گئی۔ کمرے میں فرنیچر بھی تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہر کمرہ سامان سے بھرا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ بابا جی یہاں کیوں نہیں سو جاتے آ کر۔ اسی خیال میں گم جب میں آخری دروازہ بند کر کے پلٹا تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ تمام کمرے پھر سے کھلے تھے۔ میری سانس سینے میں اٹکنے لگی۔ یہاں ایسا کیا تھا؟ دروازے کیسے کھل گئے تھے؟ میں اپنی جگہ پہ منجمد کھڑا تھا۔ اچانک جیسے کسی نے میرے گال پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے خوف سے جھٹکا لگا اور بنا پیچھے دیکھے میں سیڑھیوں سے بھاگتا نیچے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میں نے کنڈی لگا دی اور قرآن پاک کا نسخہ کارنر سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ وہ کون تھا
میرے گال تمتما رہے تھے، ہاتھ کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا تھا، مگر میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ میں آنکھیں پھاڑے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی کوئی دروازہ توڑ کر کمرے میں داخل ہو جائے گا۔ میں مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے حواس جواب دے رہے تھے۔ باہر مکمل خاموشی کا راج تھا۔ ایسا سناٹا تھا کہ اگر کوئی سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز بھی سنائی دے جاتی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں وہیں ٹیک لگائے بیٹھا تھا، نہ جانے کیسے سو گیا۔ آنکھ کھلی تو مشتاق بابا کمرے میں کھڑے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، پھر چونک کے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 8 بجے تھے۔ مشتاق بابا نے پوچھا، رات ٹھیک سے سو گیا تھا بیٹا؟ مجھے لگا وہ کوئی خاص بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں ان کو کیا بتاتا کہ میں رات کو کس بری طرح ڈر گیا تھا، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ مشتاق بابا کمرے میں کس طرح آئے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی تھی۔ بابا آپ کمرے میں کیسے آئے؟ میں نے سوال کر ہی ڈالا۔ بیٹا دروازہ کھلا ہی تھا، تم نے کنڈی نہیں لگائی تھی؟ انہوں نے الٹا سوال کر دیا۔ میں ان کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ میں بھول گیا تھا، میں نے یہی بات بنا لی۔ وہ ناشتہ بنانے لگے۔ ان کے ہاتھوں کی چائے اور انڈا کھا کر میں ایک بار پھر نوکری اخبار میں ڈھونڈنے لگا۔ مجھے اخبار میں کوئی کام کی نوکری نظر نہ آئی تو میں نے بددل ہو کر اخبار رکھ دیا۔ فکر نہ کر بیٹا، نوکری جلد مل جائے گی، وہ بولے اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ جلد ہی ان کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے۔ میرے دل میں اس عمارت کے متعلق ایک تجسس تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس عمارت میں ایسا کیا ہے، لیکن بعض چیزوں کے بارے میں نہ جاننا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تاہم اس وقت میں یہ نہیں جانتا تھا۔ میں چپ چاپ کمرے سے نکلا اور ہال میں آ گیا۔ باہر دھوپ پھیلی تھی، سردی کا زور بھی کم تھا، مگر عمارت کے اندر ایک خنکی سی تھی۔ میں نے ایک گہری نظر دروازے پہ ڈالی، وہ سب کے سب بند تھے، ان کے اوپر تالے ڈلے تھے۔ میں سوچ میں گم اوپر کی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ دھوپ سیڑھیوں کو ہلکا پھلکا روشن کر رہی تھی۔ آج میں ایک چکر لگا ہی لیتا ہوں پوری عمارت کا، میں نے سوچا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپری منزل پہ پہنچ کر میں نے کمروں کے دروازوں کی طرف دیکھا، وہ سب کے سب بند تھے، ان پہ بھی تالے ڈلے تھے۔ میرا دماغ گھوم گیا، یہ سب کیا تھا؟ کیا میں نے کوئی خواب دیکھا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے میں تیسری منزل کی طرف بڑھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں ایک اضطراب کا شکار تھا، نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ تیسری منزل پہ پہنچ کر میں رک گیا۔ سامنے کمرے دکھائی دے رہے تھے، سب کے سب، ان کے دروازے کھلے تھے، دن میں بھی ان میں روشنی نہ تھی۔ دھوپ سیڑھیوں کے آس پاس کے حصے کو روشن کر رہی تھی۔ میں آہستہ قدموں سے اوپر پہنچا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کے قریب پہنچ کر میں رک گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ سارے کمرے کھلے تھے، مگر ان کے اندر دیکھنے پہ بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، کھڑکیوں پر پردے پڑے تھے، کوئی فرنیچر نہیں تھا، لیکن ایک چیز نے مجھے غور کرنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ ایک دروازہ تھا، کمرے کے آخری کونے میں سیاہ رنگ کا دروازہ جس پہ پھولوں کی پچکاری تھی، مٹی سے اٹے ہوئے پھول۔ میں آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ دروازہ بہت عرصے سے کھلا نہیں تھا، اس پہ جالے تنے تھے۔ دروازے کے اوپر چھت کے کونے میں کچھ تھا جیسے ایک بڑا مکڑا۔ میں نے اسے نظر انداز کر کے دروازے کو کھولنا چاہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا، شاید جام ہو گیا تھا۔ میں نے زور سے دھکیلا تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہو گیا، پھر سے اچانک بند ہو گیا جیسے کوئی اسے بند کر رہا ہو۔ میں نے دوبارہ اسے کھولا، اب کی بار اسے زیادہ زور لگا کر کھولا، وہ آدھا کھل گیا۔ میں نے اندر جھانکا، اندر سے ہوا کا جھونکا آیا اور میں سمجھ گیا کسی وجہ سے دروازہ بند ہوا ہوگا۔ میں آگے بڑھ کر اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ میں دوسرے کمرے میں تھا، اس دروازے کی سیدھ میں ایک اور دروازہ تھا۔ میں حیران سا اس دروازے کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ یہ سب کمرے اندر سے ملے ہوئے تھے۔ میں پریشانی سے کمرے کو دیکھنے لگا، پھر بیرونی دروازے سے باہر کی طرف نکلنے لگا۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا، میرے جسم میں سنسناہٹ توڑ گئی۔ ایک سیاہ وجود سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تھا، سورج کی روشنی کے باوجود وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، سیاہ چادر نما وجود۔ میں اپنی جگہ منجمد کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی دم کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور میری آنکھوں پہ کسی نے ہاتھ رکھ دیے۔ میرا حلق سوکھ گیا اور میں نے ایک جھٹکے سے پلٹ کر دیکھ، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ہاتھ کھول کر چاروں طرف گھوما، اچانک کسی سے ٹکرا کر گر گیا۔ کون تھا وہاں؟ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ بولنا چاہتا تھا مگر حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ میں جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ گرنے کے بعد میرے حواس مختل ہو رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے دل ہی دل میں رب کو پکارا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میری جیب میں ماچس کی ڈبی ہے جو لیمپ جلانے کے بعد میں نے جیب میں رکھی تھی۔ میں نے جلدی سے ماچس نکالی اور ایک تیلی جلا کر اس کی روشنی میں دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ تیلی کو دوسری طرف گھمایا، اسی وقت وہ بجھ گئی۔ میں نے ایک اور تیلی جلا کر دیکھا، کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اچانک اس اندرونی دروازے کی طرف سے آہٹ سی ہوئی۔ میں نے جھپٹ کر ایک اور تیلی جلائی
اور اس طرف دیکھنے کو ہوا۔ اسی وقت کسی نے پھونک مار کر تیلی بجھا دی۔ میرے حلق سے گھٹی ہوئی چیخ نکلی، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، ہاتھ پاؤں بے جان ہو رہے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک اور تیلی نکالی اور اندھیرے میں ہی مین دروازے کی طرف کھسکنے لگا۔ کوئی کمرے میں تھا۔ میرے دل و دماغ میں ایک ہی تکرار تھی، یہاں کوئی ہے اور وہ انسان نہیں ہے۔ یہ خیال روح فرسا تھا۔ میں نے بمشکل تیلی روشن کی، مگر پھر سے میرے بائیں جانب سے کسی نے پھونک مار کر اسے بجھا دیا۔ اب ماچس میرے ہاتھ سے گر گئی۔ میں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، وہی مجھے بچا سکتا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں اور بس میں رب کو یاد کر رہا تھا۔ اس وقت ایک ایک پل 1 گھنٹے کا لگ رہا تھا۔ اچانک مجھے لگا کہ کوئی روشنی سی کمرے میں ہے۔ میں نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں، لیکن جو کچھ سامنے تھا وہ عقل سے باہر تھا۔ اندرونی دروازہ کھلا تھا اور وہاں کوئی کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ نہ تھا، بس ایک ہیولا سا تھا۔ مجھے اس میں ایک سفید سی روشنی پھوٹتی معلوم ہوتی تھی، ہلکی سی چاند کی روشنی کی طرح۔ میں ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ نکلنے لگے، پہلے 2، پھر 4، پھر 8۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ بات میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا، مجھے جیسے اس اندیکھی مخلوق نے جکڑ رکھا تھا۔ وہ ہاتھ ہی ہاتھ تھے، نہ چہرہ نہ کوئی جسم۔ اس نے اپنے 4 ہاتھ لمبے کر کے دیوار پہ رکھے اور ایک لمحے میں وہ دیوار پہ تھا، اپنے ہاتھوں کے بل۔ اسی حالت میں وہ دیوار پہ رینگا اور میری آنکھوں کے سامنے چھت پہ چلنے لگا۔ اب تک مجھے لگ رہا تھا کہ میں کوئی خوفناک خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ میری سیدھ میں آ کے چھت پہ رک گیا اور اسی طرح ہاتھوں کے بل نیچے میرے عین سامنے اتر آیا۔ میرا حوصلہ جواب دے گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے تارے سے کوندے اور پھر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آنکھ کھلی تو مشتاق بابا مجھے اٹھا رہے تھے۔ میں نیچے سیڑھیوں کے پاس بے ہوش پڑا تھا۔ میں یہاں کیسے آیا؟ یہ سوال میرا دماغ معاف کر رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ یہاں کیسے گر گئے؟ کمرے میں چرپائی بھی لٹاتے ہوئے بابا مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ میں کیا جواب دیتا؟ مجھے لگ رہا تھا کہ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے ختم ہو گئی ہے۔ میں ٹکر ٹکر ان کا منہ دیکھتا رہا۔ وہ خود ہی بولے، کہا تھا نا یہ کمرے سے باہر نہ نکلنا۔ باہر کیوں گئے؟ اس جگہ سب کے بس کی بات نہیں، انہوں نے نرمی سے کہا۔ میں اٹھ کر بیٹھنے لگا تو بولے، تمہیں بخار ہے؟ میرا بھی سر گھوم رہا تھا۔ میں واپس لیٹ گیا۔ انہوں نے چادر مجھے اڑا دی اور خود دودھ گرم کرنے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں الجھا ہوا تھا۔ اوپر کیا تھا؟ وہ کیا مخلوق تھی؟ مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ میں نیچے کیسے پہنچ گیا؟ ان سوالوں کا جواب اگر کوئی شخص دے سکتا تھا تو وہ مشتاق بابا تھے۔ دودھ کا کپ میرے ہاتھ میں تھما کر وہ بولے، بیٹا ضرورت سے زیادہ تجسس انسان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ میں دل میں شرمندہ تھا، مگر ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے بے چین تھا۔ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، شاید میں بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ دودھ پینے سے میرے جسم میں بہتری آئی تھی اور میں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بابا اٹھ کر کھانے کا بندوبست کرنے لگے۔ بیٹا میں ذرا دکان سے کچھ چیزیں لے آؤں، تم کمرے میں رہنا اور باہر نہ نکلنا۔ وہ باہر کی طرف چلے۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ بابا مجھے اکیلا یہاں نہیں رہنا، مگر میں کچھ نہ بول سکا اور سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ میں نے جلدی سے قرآن پاک کا نسخہ اٹھا کر اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ صفحہ کھولتے ہی سورہ جن میرے سامنے آ گئی اور میں بنا سوچے اس کو پڑھتا چلا گیا۔ اس کو پڑھنے سے میرے اندر ایک عجیب طاقت پیدا ہوئی۔ سورہ مکمل کرنے سے پہلے ہی بابا واپس آ گئے۔ مجھے قرآن پڑھتا دیکھ کر مسکرائے اور بولے، اس کو اپنا وظیفہ بنا لو گے تو ہر پریشانی سے بچے رہو گے۔ میں نے سورہ مکمل کر کے قرآن پاک رکھا اور پھر سے چارپائی پہ لیٹ گیا۔ کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولے۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، مگر وہ کھانا بنانے میں مگن تھے۔ سوال میرے اندر ہلچل مچا رہے تھے۔ بابا جی، میں نے بمشکل ایک سوال سوچا، یہاں اور کون رہتا ہے؟ بابا جی نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولے، اندیکھی مخلوق۔ ان کا کہنا اس انداز میں تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل ایک خوف سے سہم گیا تھا۔ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میرا دماغ اس فکرے کو بار بار دہرا رہا تھا۔ آج رات تو تم کہیں نہیں جا سکتے۔ بابا کے الفاظ تھے کہ جیسے کسی بچھو نے مجھے کاٹ لیا ہو۔ میرا گلا خشک ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ میری سوچیں پڑھ رہے ہیں۔ میں کہاں پھنس گیا تھا؟ مجھے چکر آنے لگے۔ میں واپس چارپائی پہ گر گیا۔ نہ کچھ بولنے کی ہمت تھی، نہ سننے کی۔ مشتاق بابا کی بات سن کر میں الجھ گیا۔ آج رات میں کیوں نہیں جا سکتا تھا؟ میں نے کن اکھیوں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ بولے، سخت گہرے بادل ہیں، لگتا ہے طوفان آنے والا ہے، تم اس وقت بخار میں کہیں جانے کی سوچنا بھی مت۔ اس بات کو سن کر میں نے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ واقعی باہر اندھیرا تھا۔ اس اثنا میں بادل زور سے کڑکے۔ میرا دل لرز کر رہ گیا۔ میں یہاں سے جانا چاہتا تھا، مگر ایسا لگتا تھا کہ مجھے یہاں روکا جا رہا تھا۔ کھانا بن گیا ہے۔ بابا جی نے سالن نکالا اور چٹائی پہ کھانا لے کر بیٹھ گئے۔ مجھے بالکل بھوک نہیں تھی، نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا، لیکن ان کے بار بار اصرار کرنے پر مجبور ہو کر میں بھی چٹائی پہ آ گیا۔ بابا، آج آپ اسٹیشن نہیں جاؤ گے؟ میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اتنی بارش میں میرا جانا مشکل ہے۔
باہر ہوا کا شور بڑھ رہا تھا، واقعی طوفان سا چھایا ہوا تھا۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہوائیں خوفناک بولیاں بول رہی ہوں۔ بند دروازے اور کھڑکی سے تیز سیٹیاں بجاتی ہوا اندر آ رہی تھی۔ بارش تیز ہو گئی تھی، لیمپ کی روشنی دیوار پہ رقص کر رہی تھی۔ ہم دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا اور میں واپس چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ گھڑی پہ نظر ڈالی تو وہ شام کے 7 بجا رہی تھی۔ میں نہ جانے کتنی دیر وہاں بے ہوش پڑا رہا تھا۔ اس واقعہ کے ذہن میں آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بابا جی کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے نماز پڑھنے لگ گئے تھے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رات کسی نہ کسی طرح یہاں گزار دوں، صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اب میں کسی قیمت پہ کمرے سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اس وقت نماز پابندی سے نہیں پڑھتا تھا، اس لیے میں چپ چاپ چارپائی پہ لیٹا ان کو نماز پڑھتے دیکھتا رہا۔ میری تمام چیزیں بیگ میں ہی تھیں۔ بابا نماز کے بعد چٹائی پہ ہی لیٹ گئے۔ بابا، میں نے انہیں پکارا، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ بابا، میرا یہاں آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بابا جی بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور بولے، ہر بات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تمہیں اسٹیشن پر دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ تم اس شہر میں بے آسرا ہو۔ میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے تمہارا جب جی چاہے یہاں سے جا سکتے ہو، انہوں نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں بھی ان کو دیکھ ہی رہا تھا کہ انہوں نے ایسی بات کی جس کو سوچ کر آج بھی میری عقل جواب دے جاتی ہے۔ بولے، ایک بار یہاں سے چلے گئے تو دوبارہ کبھی مت آنا، یہی بہتر ہوگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ غصے میں ہوں، مگر وہ مسکرا رہے تھے۔ یہ مسکراہٹ عجیب معنی خیز تھی، جیسے ان کو پتہ ہو کہ میں مستقبل میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ اپنی طرف دیکھتا پا کے وہ بولے، سب کچھ کھول کر بتانا مشکل ہے، بس اتنا سمجھ لو، دنیا میں ہم اکیلے کبھی نہیں ہوتے۔ میں بمشکل تھوک نکلا اور خاموش ہو کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ ہوا کا زور کم ہو گیا تھا، مگر بارش ہنوز جاری تھی۔ اب نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر اس جگہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس سے وقت کاٹا جا سکے۔ میں نے بیگ سے کتاب نکالی اور لیمپ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ بابا جی پھر سے لیٹ گئے۔ کچھ دیر میں ان کے خراٹے گونجنے لگے۔ اب میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اوپر وہ کیا مخلوق تھی اور سیڑھیوں پہ کون تھا، مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی۔ جو بھی تھا، بابا ان کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے۔ اگر ان کو پہلے سے علم تھا تو وہ یہاں کیسے رہ رہے تھے؟ میں ایک بات سمجھ چکا تھا کہ یہ مخلوقات ایک ایسی دنیا کی ہیں جن کے متعلق ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ رات نہ جانے کتنی بیت گئی تھی۔ سوچتے سوچتے میں نے گھڑی پہ نگاہ ڈالی، سوئیاں 11 بجا رہی تھیں۔ میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے سوچا میں بھی وضو کر کے 2 نفل پڑھ لوں، اللہ سے مدد طلب کروں۔ میں دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتا کمرے سے باہر نکلا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا، ہوا کبھی کبھی شور کرنے لگتی تھی، بارش مسلسل ہو رہی تھی، بجلی چمکتی تو پورا گھر روشن ہو جاتا اور پھر سے اندھیرے میں ڈوب جاتا۔ میں جلدی جلدی کونے میں بنے واش رومز کی طرف بڑھا۔ اس کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے فریش ہو کر وضو کیا اور واپسی کے لیے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ میں تیز قدموں سے اس تک پہنچا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ دروازہ جیسے جام ہو گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنی جانب سے کھینچا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں بھی مزید زور لگانے والا تھا کہ وہ باہر کی طرف کھل گیا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔ میں جلدی سے باہر نکل آیا۔ اسی دم بجلی چمکی اور اس کی تیز روشنی میں سیڑھیوں پہ وہی چادر نما وجود کھڑا تھا۔ میں وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ خوف ایک جھٹکے سے میرے وجود میں پھیل گیا تھا۔ ہاتھ پاؤں جیسے جم گئے تھے۔ اچانک وہ لہرایا اور چادر نیچے آ گئی۔ سیاہ چادر فرش اور آخری سیڑھی پہ پڑی تھی۔ اس میں بارش برس رہی تھی۔ میرے قدم من کے ہو گئے۔ میری عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ میری نظریں چادر پہ تھیں۔ میں اسے دیکھتا آگے بڑھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے میں پہنچا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں دروازہ بند کرنے لگا۔ بجلی چمکتی ہی میری نظر اس چادر پہ پڑی۔ وہ پھر سے کھڑا ہو رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں بابا کے خراٹے گونج رہے تھے۔ میں نے ان کو جگایا اور چارپائی پہ جانے کو کہا۔ وہ بنا کچھ کہے اوپر لیٹ گئے۔ میں دروازے کی کنڈی لگائے نفل پڑھنے لگا، مگر میرا سارا دھیان دروازے پہ تھا۔ جیسے تیسے 2 نفل پورے کیے اور سلام پھیرا، اسی لمحے دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ میں اچھل پڑا اور پیچھے ہٹ کر دروازے کو دیکھنے لگا۔ دستک زور سے ہونے لگی۔ میں نے بابا جی کو دیکھا، مگر وہاں سیاہ چادر پڑی تھی۔ بابا جی تو وہاں نہیں تھے۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ دروازے پہ کون تھا؟ بابا جی کہاں گئے تھے؟ میں دیوار سے لگا خوف سے گنگ چادر کو کبھی تو کبھی دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ چادر جیسے بے جان سی ہو کر چارپائی سے نیچے بہنے لگی۔ میں نے چیخ کر دروازے کی طرف توڑ لگا دی اور جو ہو سوچ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر بابا جی کھڑے تھے۔ آپ؟ میرے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا، بیٹا تم ہمیں پسند آئے ہو۔ ان کے الفاظ تھے کہ کوئی بم تھا جو مجھ پہ گرا۔ میں تیزی سے باہر کے دروازے کی طرف بھاگا، مگر وہاں دیوار دکھائی دی۔
میں نے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ اسی وقت اب دروازے کھلنے لگے اور عجیب سی وہ راہٹیں سنائی دینے لگیں۔ میرا دماغ میرا ساتھ چھوڑ گیا اور میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب دوبارہ حواس بحال ہوئے تو میں ایک میدان میں لیٹا تھا اور میرا بیگ میرے پاس پڑا تھا۔ میں نے بیگ اٹھایا اور اسٹیشن کی راہ لی۔ میں بچ گیا تھا یا مجھے چھوڑ دیا گیا تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ بعد میں وہاں دوبارہ تلاش کرنے پر بھی مجھے وہ حویلی نما عمارت دوبارہ نہ ملی اور نہ ہی بابا مشتاق۔ 219 نمبر کا کلی ایک جوان آدمی تھا جس کا نام الیاس تھا۔ میں آج بھی کراچی میں ہوں، لیکن آج بھی اس واقعہ کو یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔